گھریلو علاج سے متعلق آئیے دیکھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کا سیگمنٹ گھریلو علاج۔ آج انشاءاللہ عز و جل آپ کو جو گھریلو علاج بیان کرنا ہے، اس کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے، ہارٹ سے، اور دل کے وال بند ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اس سے ملتے جلتے دیگر بھی مسائل ہوتے ہیں کہ چلتے ہیں تو سانس پھولتا ہے اور کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے۔ اس حوالے سے بھی یہ علاج بہت ہی کارآمد ہے۔ بالخصوص یہ علاج جو ہے، کسی کا دل کا ایک وال بند ہوتا ہے، کسی کے 2 وال بند ہوتے ہیں، کسی کے 3 ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل یہ علاج کیا جائے تو اللہ کی رحمت سے دل کے وال اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کھل جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مگر یہ کہ یہ جو گھریلو علاج بیان کیا جائے گا، یہ 2 سے 3 ماہ مسلسل آپ نے استعمال کرنا ہے۔ بہت ہی آسان ہے، اس کو گھر میں آپ بنا سکتے ہیں۔ آئیے آپ کو عرض کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو کس طرح سے بنانا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں سیب ہے، سبز رنگ کا سیب ہو تو بہتر ہے، اور 1 عدد سیب ہو درمیانہ، جیسے یہ درمیانہ ہے، نہ بہت بڑا ہے نہ چھوٹا ہے، درمیانہ سیب ہے تو 1 سیب۔ اور اسی طرح سے کاغذی لیمو آپ نے جو لینا ہے، کاغذی لیمو کے نام سے آپ نے لینا ہے، تقریباً 1 لیمو جو ہے اتنا بڑا آپ کے پاس ہو، یہ آپ نے اس میں شامل کرنا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے ادرک ہے۔ یہ ادرک آپ دیکھ رہے ہیں، ادرک مارکیٹ میں 2 طرح کی آتی ہے، ایک جو ہے دھلی ہوئی آتی ہے، وہ تیزاب کے پانی سے کہا جاتا ہے کہ اس کو دھویا جاتا ہے، تو وہ آپ نے نہیں لینی، بلکہ آپ نے دوسری بغیر دھلی ہوئی کے نام سے آپ ادرک معلوم کریں گے تو مارکیٹ میں اگر یوں کہہ لیں کہ 10-20 دکانیں ہیں تو 1-2 دکان پر آپ کو، شاپس پر آپ کو یہ مل جائے گی، تو یہ آپ نے ادرک لینی ہے۔ اور چوتھی چیز اس کے اندر ہے کالی مرچیں، اور اسی طرح سے 5ویں چیز ہے اس کے اندر لہسن۔ لہسن بھی 2 طرح کے مارکیٹ میں آتے ہیں، ایک آتا ہے چائنا کا لہسن کہا جاتا ہے، اور ایک آتا ہے دیسی لہسن۔ آپ نے دیسی لہسن لینا ہے، یہ انشاءاللہ عز و جل فوائد اس کے زیادہ ہیں اور یہی اس میں استعمال کرنا ہے۔ اور آخری چیز اس کے اندر ہے، چھٹی چیز، وہ ہے بیری کا شہد۔ یہ آپ شہد دیکھ رہے ہیں، تو بیری کا شہد ہم نے شامل کرنا ہے۔ اس کی مقدار کیا ہوگی وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ لیمو آپ نے لینا ہے 1 عدد، لیمو 1 عدد آپ نے لینا ہے۔ اسی طرح سے جو سیب ہے، یہ درمیانہ سیب ہو 1 عدد۔ تیسری چیز جو ہے ادرک، یہ تقریباً آپ نے 10 گرام لینی ہے، اور کالی مرچیں ہیں، یہ تقریباً 6 گرام، اور لہسن یہ تقریباً ایک درمیانہ پیس ہو اس کا، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، نہ بہت بڑا ہے نہ چھوٹا ہے، یہ آپ نے لینا ہے۔ اور آخری چیز جو ہے وہ شہد ہے، شہد اس کے اندر ہم نے ملانا ہے تقریباً 50 گرام۔ تو یہ 6 چیزوں کا وزن میں نے عرض کر دیا ہے۔ اب اس کو بنانے کا طریقہ میں عرض کرتا ہوں۔ آئیے آپ کو دکھاتے بھی ہیں کہ کیسے بنانا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے ایک سیب لیا، یہ درمیانہ سیب ہے، اس کو ہم کاٹ لیں گے۔ اسی طرح سے 1 لیمو ہم نے لیا، اور ادرک تقریباً 10 گرام کے آس پاس، 10 گرام کے آس پاس ادرک ہم نے لینی ہے، اور اس کے ساتھ 6 گرام ہم نے کالی مرچیں شامل کرنی ہیں۔ اور ایک درمیانہ جو ہے ہم نے یہ لہسن شامل کرنا ہے۔ اور یہ ہماری دوا تیار ہے۔ اب اس کا کرنا کیا ہے کہ ہم نے اس کو 2 گلاس پانی کے اندر اس کو اچھی طرح سے ابالنا ہے، بوائل کرنا ہے، اس کو اچھی طرح سے جوش دینا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو چھاننے کے بعد، یعنی 2 گلاس پانی ہے تو ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ 1 گلاس پانی رہ جائے۔ پھر اس کو چھان لیں، چھاننے کے بعد اس کے اندر 50 گرام شہد شامل کر لیں، تو انشاءاللہ عز و جل یہ دوا تیار ہے۔ پھر اس میں سے آدھا گلاس آپ نے اس صبح میں پینا ہے، اگر صبح بناتے ہیں، اور پھر جو بقیہ آدھا گلاس ہوگا وہ آپ نے شام کو پینا ہے۔ تو پھر یہ دوا جو ہے آپ اس کو پھینک دیجئے، دوسرے دن نئی دوا تیار کرنی ہوگی۔ یہ اس کا مختصر سا اور بہت ہی آسان سا طریقہ ہے۔ تو آئیے اب اس کو آپ کو بنتے ہوئے بھی دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، دل کے وال جو بند ہو جاتے ہیں، اس کے حوالے سے، سانس پھولنا، اسی طرح بائی پاس وغیرہ سے حفاظت کے حوالے سے، اور دل کی یوں کہہ لیں کہ کیئر کرنے کے حوالے سے یہ علاج، اور کولیسٹرول کے حوالے سے جو ہم نے بیان کیا، تو اس کے اندر جو چیزیں تھیں آپ کو دکھائی تھی۔ اب اس کو ہم نے 2 گلاس پانی کے اندر جو پکانے کی بات ہوئی تھی، تو اب اس کو ہم انشاءاللہ عز و جل اس کو پکاتے ہیں، دوا کو تیار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے 2 گلاس پانی اس کے اندر شامل کرنے تھے۔ 2 گلاس پانی ملا کر اس کے بعد ہم نے یہ جو چیزیں ہیں، اس کو اگر تھوڑا سا آپ کاٹ لیں گے تو مزید جو ہے بہتر اس کا
फ़ायदा इंशाल्लाह सामने आएगा। ये अदरक थी तकरीबन 10 ग्राम, ये हमने इसमें शामिल की। इसी तरह एक अदद लीमू था, ये हमने काट कर इसके अंदर शामिल करना है। ये हम तमाम चीज़ें पहले धो चुके हैं, धोने के बाद इसके अंदर डालें ताकि सफाई का मामला जो है वो बेहतर रहे। ये सेब हमने एक इसके अंदर काट के डाला, और एक दरमियाने साइज़ का लहसुन था, ये हमने इसके अंदर अलग अलग करके, इसके जो जवे हैं इसको अलग अलग करके इसके अंदर हमने शामिल करना है। ये हमारे पास काली मिर्चें हैं, ये हमने इसके अंदर तकरीबन 6 ग्राम शामिल करना है। इसको हमने इतना पकाना है कि तकरीबन 2 गिलास है तो 1 गिलास पानी रह जाए, तो जब तक ये केले के तैयार हो जाए उसके बाद फिर हमने इसको इस्तेमाल करना है। छान कर 50 ग्राम इसके अंदर शहद डालना है, तो फिर ये हमारी दवा इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल 2 खुराकें तैयार हैं। एक सुबह पीनी है, यानी आधा गिलास सुबह पीना है और आधा गिलास शाम को पीना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, दिल के हवाले से हमने जो शानदार बनाना था ये तैयार हो चुका। तकरीबन आधा पानी जो है इसका खुश्क हो चुका है, तो हमने इसको अब छानना है, और छानने के बाद फिर इसके अंदर शहद शामिल करना है। ये हमारा जोशांदा जो है तैयार हो चुका। तकरीबन ये 2 गिलास पानी जो था 1 गिलास पानी रह चुका। इसके अंदर हमने अब शामिल करना है तकरीबन 50 ग्राम शहद। शहद आपने बेरी का इस्तेमाल करना है, और जो शुगर के मरीज़ हैं वो चाहें तो बग़ैर शहद के भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि अगर उनके डॉक्टर इजाज़त दे तो शहद ले सकते हैं, अगर ना लें तो बग़ैर शहद के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये बहुत ही मुजर्रब तरीन दिल के हवाले से दवा है, तो ये हमारी अब तैयार हो चुकी। आधा गिलास अपने अभी इस्तेमाल करना है, और आधा गिलास जो है आपने शाम में इसको इस्तेमाल करना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। रसूले पाक की दुखियारी उम्मत पर इनायत कर, मरीज़ों गमज़दों आफत नसीबों पर करम मौला। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला सारे बीमारों को सेहत अता फरमाए। इस मशरूब के बारे में मैं एक बात शेयर करूं आपसे। जब ये रिकॉर्डिंग हो रही थी मैं वहीं मौजूद था, तो खलील भाई ने इसके बाद मुझे ये दिया कि थोड़ा सा आप इसको चख लें। ये मुझे नींद आ रही थी, सारा दिन ज़ाहिर सी बात है मसरूफियत भी, रात भी टाइम हो गया था। आप सब मैंने इसके 2-3 सिप लिए तो बड़ा मुझे तो एनर्जेटिक लगा ये, ऐसे मतलब मेरी नींद दूर हो गई और बिल्कुल अच्छा हो गया। एनर्जेटिक भी है ये खलील भाई? बिल्कुल है, वो इसके अंदर शहद भी है, सेब भी है, और फिर ये दीगर चीज़ें जो इंसान को जैसे तवाना करती हैं, चाको चौबंद करती हैं। लहसुन है, अदरक है। सही, मदीना मदीना। चलिए जी, अल्लाह आफियत वाला मामला फरमाए, बीमारियों से शिफा याबी अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन अपना ख्याल भी रखें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। आजकल जैसे हमारे यहाँ कराची के करीब करीब और ये एरिया में बहुत तूफ़ानी हवाएं जो है वो चल रही हैं, आंधी, मतलब इस तरह मामला है, आंधी का मामला भी है। तो इसमें ऐसे मौसम के अंदर एहतियात से काम लेना चाहिए। कोई भी चीज़ इस तरह से मतलब छत पर ऐसी कोई चीज़ नहीं रखनी चाहिए कि जो उड़कर हवा के ज़ोर से उड़कर नीचे आकर किसी बच्चे को लग जाए, या नीचे गिर जाए, गली में कहीं गिर जाए, किसी को चोट लग जाए। तो इन चीज़ों का जो है वो ख़ास ख्याल रखना चाहिए। बाज़ लोगों के घरों की छतें जो होती हैं ये चादरों की होती हैं, तो उनको तो और ज़्यादा इस हवाले से एहतियात बहरहाल करनी चाहिए। कुछ दिन पहले की ये इत्तला है, तकरीबन कुछ दिन नहीं 10-15 दिन गालिबन पहले की है, कि तकरीबन मुझे बताया गया कि यहीं कराची में हाफिज़ साहब जो बहुत तेज़ हवा चल रही थी कुछ दिन पहले भी, तो उस पे वो 35 फुट जो है वो यूँ लंबी और 35 फुट चौड़ी और 8 फुट लंबी दीवार जो है वो गिर गई। और अभी एक और कल ये बात जानने को मिली है कि एक बच्ची जो है वो दीवार के नीचे आकर वो भी बेचारी यहाँ फोत हो गई है। अल्लाह पाक आफियत वाला मामला फरमाए। अपने बच्चों का ख्याल रखें, और जब कंस्ट्रक्शन करें तो उसमें मौसम और दीगर चीज़ों को भी
دیکھ کر کے کنسٹرکشن کرنی چاہیے، تعمیرات کرنی چاہیے. اور بعض لوگ مسالہ جو ہے وہ سیمنٹ بچانے کے چکر میں وہ ہلکا مسالہ بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں نقصانات آگے چل کر کے ہوتے ہیں. ہوا کا جو پریشر ہوتا ہے یہ بڑا، جسے یوں کہیں کہ اس کی ریزسٹنس بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ دیکھیں کبھی کبھار اگر آپ کو تجربہ ہوا ہو موٹر سائیکل چلاتے ہوئے بھی، جب اگر ہوا چل رہی ہو تو پتہ چلتا ہے کہ یار بائک چلانا یہ مشکل کام ہے. سائیکل چلانا، بندہ سائیکل چلا رہا ہو اور آگے سے مطلب ہوا بہت تیزی سے چل رہی ہو تو اس کے آؤٹ سائڈ جو ہے نا، اس کے خلاف جو ہے وہ چلانا سائیکل، یہ بھی ایک مشکل کام ہے، بندے کی قوت زیادہ لگتی ہے. تو اپنا خیال رکھنا چاہیے، اپنا بالکل احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی چاہیے. اللہ کریم ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. آج کا موضوع قدرت الہی دیواروں پر اگر یا ظاہر لکھ دیا جائے جی تو انشاءاللہ عز و جل وہ دیوار گرنے سے محفوظ رہے گی. ماشاءاللہ. چلیں جی یہ روحانی علاج بھی ہو گیا. یا ظاہر ضو سے، جی، یا ظاہر اس کو اردو میں ضوئیں بولتے ہیں، ہاں جی ہاں جی وہ والے ضو سے، ٹھیک ہے زا نہیں. ٹھیک ہے.